حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ، اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور کی آواز ہے، سارے پیچھے اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گئے۔ حسین نیزے کے مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آگے تو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو، پھر آواز ہے جا وہ آیا تو وہی سانپ دوبارہ اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے تقاعد اس خبیث کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں، آگے کیا ہو۔ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرا ہے تو اس کا لشکر کا سالار تھا مسلم بن عقبہ مری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی، تو اس کے بعد وہاں قتل و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابھی آ رہے آئیے، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا بداحہ خبیث، تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے، تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں ڈوٹی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ لٹکا، تو سارا مدینہ غصے سے پار ہوا، اس کی قبر پہ پہنچا، جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی، جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی، تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کو اس خبیث پر دوبارہ مر کے ڈال دی۔ اللہ حاصل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے، امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری مان جو کہوں چپ کر کے کرتا ہے، پھر کیا ہوگا، کفیت کبھی نہ ہوگی، جو چاہوں کروں گا، سب سے بڑی چاہت ہے موت نہ آئے۔ بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان پر، کہتے دعا کرو زندگی دے سے، فطرت ہے، یہ نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک زندگی آگے ہے، ان لمن تحیا فلا تموت ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی، کہاں ہوگی وہ آگے بتاتے ہیں۔ پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ ہے، اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے گئے، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ، تو اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا ہے، نہیں رک رہا، تو کیا کر، اللہ کی تقدیر بے راضی نہ بڑھ۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب مسیحی نہ چاہے تو نیچے والا کہہ کر درد محنت کشے دوا نہ ہوا، نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا زندگی مل گئے لا تموتوا، جوانی مل گئے لا تحرموا، صحت مل گئے لا تسقموا، اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کام۔ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبرسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی سوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے، اس کے لیے مرنا پڑتا ہے،
اور یہاں اسی مان کے چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میں تو میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، بڑا ذمہ دار خاندان ہے، تو جاگیردار خاندان ہے، میں تو اس خاندان کا بچہ۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی، تو اس وقت اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بزنس کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا پاک، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی، میرا خود یہ بے شعور ہے۔ 97 میں ملاقات ہوئی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک لڑکا لے کر آیا تھا، ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنو بات، ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ کیسے اس نے دائرہ لگا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان ہو جائے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں، یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو، تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے، یہیں بالا کوٹ میں اس کی تشکیل کی، تو اس کو مجھے فون آیا، اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیتا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملتا ہے، مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت۔ تو بیٹھو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے۔ دیکھو تم بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھوکہ ہیں، طاق ہے۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرسا تحت رجلك من عمار، آنکھیں بند ہونے دو تو دیکھنا کہ تم کس گرے میں گرے ہوئے ہو۔ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج تیری آنکھوں کا نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلاوتیں۔